اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی نگہداشت کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں۔ نیکیاں دائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا۔ اسی صحیفے یا توشتے کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھ لو کہ ہمارے اچھے برے تمام اعمال کے مکمل ریکارڈ کا نام اعمال نامہ ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا، نیکیوں کے دائیں ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ اور کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ میں اس سے پسے پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر فیصلہ کر لے کہ جو کام عمر بھر میں نے کیے تھے کوئی رہا تو نہیں یا زیادہ تو نہیں لکھا گیا۔ ہر آدمی اس وقت یقین کر لے گا کہ ذرا ذرا بلا کم و کاست اس میں موجود ہے۔ اس میں اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کر مجرم خوف کھائیں گے کہ دیکھیے آج کیسی سزا ملتی ہے، اور کافر کا تو خوف کے مارے برا حال ہوگا۔ پھر میزان پر لوگوں کے نیک و بد اعمال تولے جائیں گے۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور وزن اعمال کے لیے قیامت میں جو میزان نصب کی جائے گی اسے میزان کہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں ہر شخص کے عمل وزن کے موافق لکھے جاتے ہیں، ایک ہی کام ہے۔ اگر اخلاص و محبت سے اور حکم شرعی کے موافق کیا اور برمحل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا، اور دکھاوے کو یا ریس کو کیا یا موافق حکم اور برمحل نہ کیا تو وزن گھٹ گیا۔ دیکھنے میں کتنا ہی بڑا عمل ہو مگر اس میں ایمان و اخلاص کی روح نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں کچھ وزن نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں اعمال حسنہ کسی نورانی شکل و جسم میں تبدیل کر دیے جائیں، اور اعمال قبیحہ کسی ظلماتی شکل و جسم میں، اور پھر ان اجسام کا وزن کیا جائے۔ اعمال کے حساب کی نوعیتیں جدا گانا ہوں گی۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا کیا اور یہ کیا کیا۔ وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، اور اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب کم بختی آئی، مگر وہ کریم فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب ہم بخشتے ہیں۔ اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی اور ہلاک ہوگا، اور کسی کو نعمتیں یاد دلا دلا کر پوچھے گا کہ تیرا کیا خیال تھا کہ ہم سے ملنا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں، فرمائے گا تو نے ہمیں یاد نہ کیا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے یہ کیا کیا تو وہ ایمان، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات اور دوسرے نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا۔ ارشاد ہوگا کہ ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے، پھر اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی، اور اعضاء کو حکم ہوگا بول چلو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں، گوشت پوشت، ہڈیاں سب گواہی دیں گی کہ یہ تو ایسا تھا ایسا تھا۔ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کسی مسلمان پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے کہ وہ اپنی طاعت و معصیت کو پہچانے۔ طاعت کے معنی فرما برداری اور معصیت کے معنی گناہ گاری کے ہیں۔ پھر طاعت پر ثواب دیا جائے گا، یعنی فرما برداری اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی تو اس پر اس کو ثواب دیا جائے گا، اور معصیت کی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تجاوز فرمایا جائے گا، یعنی نہ بات بات پر گرفت ہوگی، نہ یہ کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر کی طلب ہوگی، اور نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر ایک پرچہ جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا نکالا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ جا تلوا۔ پھر ایک پلہ پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے، اور ایک میں وہ پرچہ جس پر
کلمہ شہادت لکھا ہوگا ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تہجد گزار بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ بلا جملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس پر رحمت فرمائے تو تھوڑی سی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ وقوع قیامت کے بعد کل آدمیوں کی 3 قسمیں کر دی جائیں گی: دوزخی، نمبر 2 عام جنتی، اور نمبر 3 خواص مقربین، جو جنت کے نہایت اعلی درجات پر فائز ہوں گے۔ دوزخی جنہیں قرآن کریم نے اصحاب الشمال فرمایا ہے، جو میثاق کے وقت آدم علیہ السلام کے پاؤں بائیں پہلو سے نکالے گئے، عرش کی بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے۔ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فرشتے بائیں ہاتھ سے ان کو پکڑیں گے۔ ان کی نحوست اور بدبختی کا کیا ٹھکانہ۔ اور عام جنتی جنہیں قرآن مجید میں اصحاب الیمین فرمایا گیا ہے، اور جن کو اخذ میثاق کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں پہلو سے نکالا گیا تھا، وہ عرش عظیم کے دائیں طرف ہوں گے۔ ان کا اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتے بھی ان کو دائیں ہاتھ سے لیں گے۔ اس دوران کی خوبی و برکت کا کیا کہنا۔ حسن و عشرت کے ساتھ باشان و شوکت ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور و دل شاد ہوں گے۔ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دونوں گروہوں کی نسبت دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی داہنی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں، اور خواص مقربین جنہیں قرآن کریم میں سابقون فرمایا، وہ حق تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتب قرب و وجاہت میں سب سے آگے ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہل محشر کی 120 صفیں ہیں، جن میں 40 پہلی امتوں کی اور 80 اس امت مرحومہ کی۔ حساب کتاب سے فراغت کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر نیک و بد، مجرم و بری، مومن و کافر کا اس پر سے گزر ہوگا، کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ مگر نیک سلامت رہیں گے اور اپنے اپنے درجوں کے موافق وہاں سے صحیح سلامت گزر جائیں گے۔ جب ان کا گزر دوزخ پر ہوگا تو دوزخ سے صدا اٹھے گی کہ اے مومن گزر جا، کہ تیرے نور نے میری لپٹ سرد کر دی ہے۔ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء علیہ السلام و مرسلین، پھر یہ امت، اور پھر اور امتیں گزریں گی۔ پل صراط پر سے لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندے اڑتا ہے، اور بعض ایسے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض ایسے جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض گھسیٹتے ہوئے اور بعض چیونٹی کی چال سے پل صراط کو پار کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔